پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک کو صرف ناظرہ پڑھنا کیا یہ بھی ثواب ہے؟ معزز سامعین گرامی قدر، قرآن پاک اصل میں کتاب ہدایت ہے، اصل میں کتاب دستور ہے، کتاب رہنما ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو خالی پڑھنے کا، بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ہی نہیں ملتا، یہ فلسفہ باطل ہے، یہ فاسد ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل کر کے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ یہ قرآن پاک شروع ہوتا ہے الف لام میم۔ اس الف لام میم کو پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے اور میم بھی حرف ہے، یعنی 10 نیکیاں ہر حرف کے پڑھنے پہ ملتی ہیں۔ الف لام میم کا کسی کو ترجمہ آتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے؟ نہیں آتا تو بھی ثواب ملتا ہے۔ گویا قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا چاہیے، افضل ہے، اولا ہے، سمجھنا چاہیے، اللہ نے پیغام کیا دیا۔ لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک کو خالی پڑھنے سے ثواب ہی نہیں ملتا تو یہ فلسفہ باطل ہے۔ بعض مفکروں نے یہ فلسفہ پھیلایا ہوا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور سمجھنا چاہیے قرآن پاک، لیکن یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اتنی جسارت کی، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرینچ میں کوئی گالیاں نکال رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے ہرگز نہیں ہے، یہ باطل اور فاسد طبیلات ہیں اور یہ گمراہ اور جاہل لوگوں کا کلام ہے کہ یہ جو اس طرح کی ہردہ سرائی کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمے سے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے فرینچ میں بندہ گالیاں نکال رہا ہے، یہ توہین ہے۔ اور اس طرح کے جو جملے ہیں یہ باطل اور فاسد ہے۔ قرآن پاک کو خالی پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے، خالی شفا کے لیے پڑھنا بھی ثابت اور جائز ہے، بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثابت اور جائز ہے۔ اول تو جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ بغیر سمجھے ہی پڑھتا ہے، اور لیکن یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بات بھی باطل ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 14 علوم چاہیے ورنہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بات بھی فاسد اور باطل ہے۔ جس نے خود ترجمہ کرنا ہے اس کو 14 علوم آنے چاہیے، لیکن جس نے اردو ترجمہ پڑھنا ہے اس کو صرف اردو آنی چاہیے، وہ ترجمہ سمجھ لے گا۔ قرآن پاک کو، اسی کے سوال کا اگلا جزء ہے قرآن پاک کو صرف دل میں پڑھنا۔ مثلا قرآن پاک کھولا، زبان نہیں ہل رہی اور حالی تدبر اور غور و فکر کے لیے بندہ انگلی سے پڑھا، جیسے آپ اردو زبان کی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، منہ سے حرف یا زبان سے حرف نہیں نکل رہا، تو یاد رکھیے قرآن پاک کے اوپر نظر رکھنا تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر حرف زبان سے ادا نہیں ہوتے تو وہ 10 نیکیاں نہیں ملیں گی۔ بس بات اتنی ہے۔ یہ کہنا کہ کبھی بندہ غور و فکر کے لیے قرآن پاک کی ورگردانی نہ کرے اور اس کے اوپر غور و فکر کے لیے خاموشی سے بغیر زبان ہلائے کبھی بھی نہ پڑھے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ پڑھ سکتا ہے کسی ٹائم، لیکن کیا اس کو وہ اجر و ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ جو حرف جب تک منہ سے، زبان سے ادا نہیں ہوگا، ویسے جب تک نہیں ادا کیا جائے گا ان نیکیوں اور فضائل میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اردو زبان میں اور آپ زبان سے نہیں بھی پڑھ رہے، آپ غور و فکر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا اعتکاف گھر میں ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ جو عبادت ہے، کچھ عبادتیں اوقات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں اور کچھ عبادتیں جگہوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں حج ہو سکتا ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے پاکستان میں عمرہ کرنے کی اجازت ہے، وہ ایک خاص جگہ کے مناسک ہیں۔ اس طرح اعتکاف ایک خاص جگہ کا منسک ہے، وہ مسجد ہی میں ہوگا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ بعض ساتھی جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ عورت کی اگر نماز گھر میں افضل ہے تو اعتکاف بھی گھر میں افضل ہوگا، یہ بھی باطل ایک تشریح ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، مرد کی نفل نماز مسجد میں افضل ہے کہ گھر میں؟ گھر میں، تو کیا پھر مرد بھی گھر میں اعتکاف بیٹھ جائے؟ تو یہ کس قسم کا قیاس ہے؟ عبادات کے اوپر اس قسم کے قیاس نہیں چلتے۔ کچھ عبادتیں وقت کے
شروع ہونے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں جگہوں کے ساتھ محسوس ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے رکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ لوگوں نے اسی طرح کے باطل فلسفوں سے لواری میں حج کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعض ایسے مقامات بنا لیے کہ وہاں طواف کرتے تھے، کہتے تھے کہ حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے، لیکن اگر کسی کو یہ دلیل سمجھ آتی ہے، اگر اس کا کوئی شرح صدر ہے، تو ہم اس کے اوپر کیا ایلیگیشن، بعض لوگ کہتے ہیں آپ اتنی سخت بات کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآن پاک میں، اور پھر صحابیات سے ثابت ہے کہ مسجد النبوی کے اندر صحابیات کے خیمے لگے۔ اب قرآن بھی وضاحت کر دے، صحابہ کا عمل بھی وضاحت کر دے، رسول اللہ بھی وضاحت کر دیں، اس کے بعد بھی بندہ یہ کہ نہیں گھر میں چونکہ عورت کی نماز افضل ہے تو گھر میں اعتکاف افضل ہوگا، یا گھر میں کم از کم اجازت دے دینی چاہیے۔ شریعت میں، قرآن و سنت میں عبادات کے اوقات، جگہیں، وقت، مقدار، ہر چیز معین ہے۔ تو گھر میں اعتکاف رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کو آپ بازاروں میں تو جانے دیتے ہیں اور آپ مسجدوں سے روکتے ہیں۔ بہرحال مسجدیں جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، مسجدیں بازاروں سے بہتر جگہ ہیں، بلکہ کائنات اور دھرتی کے اوپر سب سے افضل جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدتر جگہ بازار ہے۔ بازار جانے سے عورت کو نہیں روکتے، مسجد جانے کے اوپر یہ عورت کا فتنہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ رکوع کے اندر ملے ہیں تو کیا رکعت دہرائی جائے گی؟ اور یہ جو حدیث ہے کہ رکوع کو جس نے پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، بنیادی طور پہ اس کے اندر جو تطبیق محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اگر آپ نے امام کو رکوع میں دیکھا ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ وہ اگلی رکعت میں جائے اور اگلی رکعت میں آپ اس سے ملیں گے۔ امام کو جس حالت میں دیکھیں اس حالت میں پکڑ لیں، پا لیں۔ رکوع میں امام یہ ہے، آپ نے رکوع میں اس کو پا لیا، آپ کو رکعت کا ثواب مل جائے گا، یہ بھی حدیث ہے، یہ رکعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن کیا وہ رکعت ویلڈ کنسیڈر ہوگی، اس کے بارے میں علماء کی دو آرائیں ہیں۔ صحیح جو راجح موقف جس کو میں سمجھتا ہوں راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس رکعت کو دہرایا جائے گا، کیونکہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں۔ رکعت کا آپ نے ثواب پا لیا، لیکن اس رکعت کو آپ دہرائیں گے۔ اس کی مثال میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ گھر سے نکلیں، نماز کا ثواب پا لیا تو نماز نہیں پڑھنی۔ گھر سے بندہ وضو کر کے نکلتا ہے، حج کا ثواب پا لیتا ہے، وضو کر کے نکلے حج کا ثواب پا لیتا ہے، نماز کا ثواب پا لیتا ہے، حالت نماز میں ہے۔ تو کوئی اس بات سے کوئی استدلال بندہ کرتا ہے کہ جی اب نماز کا ثواب پا لیا تو اب میں نے جا کے نماز نہیں پڑھنی؟ یہ بعین اسی طرح کی بات ہے کہ رکوع کے اندر جو بندہ مل گیا اس نے رکعت کا ثواب پا لیا ہے، اب وہ یہ کہ میں نے رکعت بھی نہیں پڑھنی، تو یہ بات معقول نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ رکعت کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مکمل کرے۔ دوسرا ایک نقطہ نظر علماء کا یہ موجود ہے کہ اس حدیث کی تطبیق دیگر ثواب کی حدیثوں پہ نہیں ہو سکتی۔ ایک علماء کا یہ بھی گروہ ہے، وہ کہتے ہیں رکوع پا لینے سے رکعت بھی کنسیڈر ہو جاتی ہے۔ کیا عدت والی عورت گھر سے بغیر ضرورت یا مسجد میں آ کر تراویح پڑھ سکتی ہے؟ عدت والی عورت انتہائی ضرورت کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے، اور عورت کی نماز جب مسجد میں فرض ہی نہیں ہے تو وہ تراویح پڑھنے عدت کے دوران مسجد میں نہیں آئے گی۔ کیا نماز تراویح یا قیام اللیل گھر میں پڑھنا ٹھیک اور درست ہے؟ جب امت کسی عمل کے اوپر تواتر سے عمل کرنا شروع کر دے تو مستحب اور اولا بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ عبادت کی جائے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی شخص 8 رکعتیں 11 رکعتیں گھر میں خود قرآن پاک کھول کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا چاہتا ہے تو یہ 100% جائز ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، بشرط یہ کہ اس نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھی ہو اور فجر کی نماز امام کے ساتھ پڑھے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، جائز ہے 100%۔ لیکن ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ عشاء تو میں نے پڑھ لیا، آج میں نے بڑا لمبا قیام کرنا ہے، یہ مسجد کا امام تو 1.5-2 گھنٹے کا کراتا، آج میں نے 4 گھنٹے کا کرنا ہے، 4 گھنٹے کا قیام کیا، سحری کی اور سو گیا، فجر کی نماز مس ہو گئی، ایسے قیام کا کوئی فائدہ نہیں۔
کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عمر نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا مجھے ساری رات کے قیام سے بہتر یہ بات لگتی ہے کہ آپ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، پھر اس سے بہتر آپ پڑھیں ہی نہیں۔ اگر آپ کی فجر کی یا عشاء کی نماز فوت ہو جانی اور آپ گھر میں قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اسی سوال میں ایک ضمنی بات آ گئی ہے، اس کی بھی وضاحت سن لیں۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اہل حدیث مساجد میں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، تراویح کے اندر لوگوں نے پیچھے قرآن کھولا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اہل حدیث مساجد میں تراویح کے دوران لوگ موبائل کے اوپر گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ موبائل کے اوپر مصحف کھول کے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، نماز میں ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ اس کی بھی محدثین نے، فقہا نے ڈیفینیشن کی ہیں، لیکن ہر وہ عمل قلیل سمجھا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرامیٹر طے کیا۔ رسول اللہ نے نماز میں کتنے اعمال کیے ہیں؟ آپ نے اپنی نواسی کو دوران نماز پوری نماز اٹھائی رکھا ہے، بٹھایا ہے، اتارا ہے، اٹھایا ہے۔ گویا رسول اللہ نے یہ عمل کیا تو یہ عمل قلیل ہی ہے، یہ ایسا عمل نہیں ہے جس سے نماز باطل یا فاسد ہو جائے۔ حسن حسین آئے رسول اللہ کے سجدے کے اوپر، رسول اللہ کی کمر پہ چڑھ گئے، رسول اللہ نے سجدہ لمبا کیا، پھر آرام سے پیار سے اتارا، پھر پکڑا۔ رسول اللہ ایک دن جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ، یہی نواسے آئے، رسول اللہ ممبر سے اتر گئے دوران جمعہ ایک، اور کہا کہ یہ دیکھیں مال اور اولاد کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے کہ میں ان کو لڑکھڑاتا بھی نہیں دیکھ سکا، اور دوران جمعہ آگے بڑھ کے پکڑ لیا۔ تو نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچہ اٹھانا اور ان کو گود میں اٹھانا حالت قیام میں، آپ خود بتائیں کہ وہ جب بچے کو پکڑا ہو تو ہاتھ کے باندھنے کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ اعتراض لگا ہے، اور یہ صرف رسول اللہ کے عمل سے نہیں، حضرت عائشہ، ان کے غلام، تابعین، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے اس دور میں بھی، اسی دور میں، کہ وہ مصحف سے دیکھ کر قرآن امام کے پیچھے کھول کر دیکھ کر، اچھا یہ بات ہے سمجھنے کی ضرورت کہ جو امام پڑھ رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، جو امام پڑھ رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا جائز ہے۔ اس کی غلطی نکالنے کے لیے بھی اگر پیچھے حافظ نہیں ہے، قرآن کھول کے آپ پکڑ کر غلطی نکال سکتے ہیں، لیکن کیا جو امام پڑھ رہا ہے سورۃ فاتحہ کے علاوہ وہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے؟ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے کہ آپ پیچھے قرآن کھول کے ایک امام اپنی تلاوت کر رہا ہے، آپ پیچھے اس کے ساتھ ساتھ اپنی تلاوت شروع کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ آپ کی تلاوت مجھے بوجھل کر رہی ہے، میں جو پڑھتا ہوں آپ پیچھے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، یعنی شوق اور رغبت تھی نا قرآن پاک کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیکن ان کو بات سمجھا دی، سورۃ فاتحہ کے علاوہ مت پڑھا کیجیے، یعنی سورۃ فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے، ہر بندے نے پڑھنی ہے، امام کے ساتھ بھی پڑھنی ہے، چاہے امام پہ بوجھل ہو جائے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اب یہ ٹریننگ معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی آواز ایسی نہیں ہوتی جو امام کو متاثر کر سکے۔ تو بعض لوگوں نے کہا اگر امام کو بات متاثر نہ کرے تو قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، قرآن پھر بھی نہیں پڑھنا چاہیے پیچھے۔ ہاں، بے اختیاری سے انسان کی زبان سے وہ کلام نکل جائے، حافظ اگر پیچھے کھڑے ہوں زیادہ تو وہ لا محالہ لا شعوری طور پہ ان کی زبان ساتھ ساتھ چل جائے، اس کے اوپر جو ہے اس کو پابند ہونا چاہیے، سمجھانا چاہیے، یا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے رہنا چاہیے کہ وہ سننے کی طرف توجہ زیادہ مرکوز کرے۔ لیکن اس طرح بے اختیاری سے کوئی الفاظ قرآن پاک کے نکل جائیں تو نماز باطل اور فاسد نہیں ہوتی۔ ایک بھائی نے سوال کیا، نماز پڑھتے ہوئے دل میں کئی مرتبہ کوئی گانے کا خیال بھی آ جاتا ہے کہ گانے کی لہر اور اللہ کے کلام اور نماز کے درمیان اللہ سے بندہ ڈر جاتا ہے کہ ایک طرف گانے کا خیال چل رہا ہے، ایک طرف نماز ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایک شیطان ہے خنزب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسپیشل اس کی ڈیوٹی ہے کہ نماز کے اندر وسوسے ڈالے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نماز کے اندر کئی مرتبہ انتہائی پیچیدہ مسائل انسان کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اسپیشل اسی شیطان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے
لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ خیال کا آ جانا یہ نیچرل ہے، وسوسے کا آ جانا یہ نیچرل ہے۔ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، تدریب کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے کہ ان خیالات کو جھٹکتا رہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے انسان کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بعض صحابہ تک سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو نماز میں خیال آیا۔ خود حضرت عمر کا بھی ایک قول موجود ہے کہ نماز کے دوران مجھے یہ خیال آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فوراً نماز کا سلام پھیر کر گھر میں داخل ہوئے۔ آپ سے پوچھا آپ اتنی تیزی سے کبھی گھر میں داخل نہیں ہوئے؟ تو رسول اللہ نے کہا میرے دماغ میں خیال آیا کہ گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہے۔ تو گویا نماز کے اندر خیال کا آ جانا یہ نیچرل ہے، فطرت ہے۔ لیکن اس طرح کے خیالات کہ گانے کے یا غیر شرعی خیالات ہو سکتے ہیں، تو بنیادی طور کے اوپر یہ وسوسے آنا بھی ایمان کی نشانی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے اور بہت سے وسوسوں کا ذکر کیا، تو رسول اللہ نے کہا یہ ایمان ہی ہے کہ آپ کے دل میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ ویسے ان خیالات کو جھٹکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر نماز میں کسی خلاف شرع کا خیال آ گیا تو نماز اس سے فاسد یا باطل ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں ہو جاتی۔ آپ نے اس کو جھٹکنا ہے اور ان وسوسوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، بندہ خشوع و خضوع کی نیت کرتا رہے تو انشاءاللہ نمازیں درست ہو جاتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ محمد نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اور آگے پیچھے کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہے کہ کوئی نام رکھنا ہے اس سے آگے لگا لو یا پیچھے لگا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت کے اوپر کنیت رکھنے سے منع کیا، لیکن اپنے نام پہ نام رکھنے کی اجازت دی۔ محدثین نے اس موضوع کے اوپر ابواب بندی کی، حتیٰ کہ ایک معروف کتاب ہے نام محمد کے فضائل و مناقبہ، وہ ٹرانسلیشن ہو گئی ہے۔ وہ پوری ایک ضخیم کتاب ہے کہ محمد نام کے کتنی مشہور شخصیات گزری ہیں اسلام میں، اور محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کتنے ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ کی نسبت سے نام محمد رکھ لیتے ہیں، اس کے اجر و فضائل اور ثواب کے اوپر ایک مستقل کتاب موجود ہے۔ گویا اس نام کو رکھنے میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے، بلکہ آپ اگر غور کریں بڑے بڑے محدثین کے نام حالی محمد تھے، اور آگے پیچھے ان کی جو علاقے کی یا مدارس کی نسبتیں لگ گئی ہیں۔ خود میرے جو نانا ان کا حالی نام محمد تھا، اب ان کو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو محمد نام رکھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس والے سے ذہیم کی، اور اس میں کسی بھی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ برِ صغیر میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت زیادہ ہے، محبت بھی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر بیٹے کا نام یہ رکھ لیا حالی محمد تو اس کو ڈانٹیں گے اور اس کو برا بلا کہیں گے۔ ہاں، یہ ایک بات اہم ہے، یہ ہمارے معاشرتی اور مشرقی روایات ہیں کہ اب اگر اتنا عظیم الشان نام رکھا ہے تو اس کے آگے پیچھے سابقے کے لاہ کے انسان کو سوچ کے استعمال کرنے پڑیں گے۔ یہ عرف ہے ہمارے معاشرے کا، تو اس حوالے سے لوگ محتاط ہوتے ہیں اور اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ 20 تراویح کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے، یہ دعویٰ باطل ہے۔ 20 تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو تو ہمیں پڑھنے میں کوئی اعتراض ہی نہیں۔ یہ جو ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت عمر نے 20 تراویح کا اجتہاد کیا، یہ بھی باطل ہے۔ حضرت عمر سے صحیح سند سے یہ بات موطا امام مالک اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ثابت ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب کو اور دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ آپ 11 رکعت پڑھائیں۔ 11 رکعت کا حکم صحیح سند سے حضرت عمر سے ثابت ہے۔ جو حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح کی روایت پیش کی جاتی ہے، وہ آپ اگر روایت خود پڑھیں گے آپ کے ذہن کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی گئی، کہاں پڑھی گئی، کون امام تھا، کون سی مسجد تھی، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عمر کی تراویح کے اندر اور حضرت عمر کے دور کے اندر 11 رکعت کا امام کا نام بھی موجود ہے، مسجد النبوی کی دلیل بھی موجود ہے، حضرت عمر کا حکم بھی موجود ہے۔ یعنی معلوم ہے کہ مسجد النبوی میں پڑھی گئی، 11 رکعت پڑھی گئی، حضرت عمر کے حکم سے پڑھی گئی۔ تو پھر یہ کہہ دینا کہ حضرت عمر کے دور میں یہ 20 ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ یہی ثابت کر دیں کہاں ہوئی تھی،
کس نے پڑھائی تھی؟ یہ حضرت عمر نے حکم دیا ہوگا تو ہوئی ہوگی یہ باتیں. کسی بھی صحیح سند، اگر ایک بھی سند صحیح ہو، درست ہو، تو ہمیں اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بڑی بات ہے کہ جو 3 راتوں میں قیام اللیل کروایا، تہجد کی نماز کروائی 3 راتوں میں، ان کی رکعتیں کتنی تھی؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں ہمیں 11 رکعتیں پڑھائی. پیچھے کیا بات رہ گئی؟ پھر تو اعتراض ہے. اور یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ کا اجماع تھا اور اجماع توڑا گیا. اجماع ایسے ہوتا ہے کہ خفیہ اور پشیدہ کے حضرت عمر حکم 11 کا دے رہے ہیں اور اجماع 20 پہ ہوا. وہ کہاں ہوا اجماع؟ وہ اجماع کا دعویٰ جو ہوتا ہے وہ حالی کافی نہیں ہوتا اجماع کو ثابت کرنے کے لیے. اجماع کے دعوے کے بعد اجماع کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلائل اور سندوں کی ضرورت ہوتی ہے. فطرانے کے حقدار کون کون سے لوگ ہیں اور فطرانہ کس کس نے ادا کرنا ہے؟ یاد رکھیے ہر مسلمان کے اوپر فطرانہ ہے. کئی شرعی احکامات عاقل بالغ پہ ہوتے ہیں. یہ بھی حکم عاقل بالغ کے لیے ہے، لیکن اس عاقل بالغ نے اپنے گھر میں 1 دن کا بچہ بھی ہے، اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا. وہ 1 دن کا بچہ خود تو نہیں ادا کر سکے گا، مکلف تو آپ ہیں عاقل بالغ. تو گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی طرف سے فطرانہ ادا ہوگا. بلکہ گھریلو جو ملازمین تنہا یافتہ مستقل آپ کے گھر کے اندر ہیں، وہ مستقل گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر میں رہنے والی کام والیاں ہوتی ہیں، یا گھر کا چوکیدار ہوتا ہے، ان کو مستقل ملازم کہتے ہیں. باقی ملازم ہوتے ہیں اجرتی، جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں کے اوپر کام کرتے ہیں، جو مال تجارت کے اندر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اجرتی جتنے بھی مزدور ہیں ان کی طرف سے آپ نے فطرانہ ادا نہیں کرنا، انہوں نے اپنا کرنا ہے. لیکن آپ کے گھر کے جتنے ذاتی ملازم ہیں ان کا فطرانہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے. اور یہ فطرانہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس نے بھی ادا کرنا ہے جو فطرانہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو مستحق ہے نا فطرانے کا، جس غریب بندے کو آپ جا کے فطرانہ دیتے ہیں، جو اس کا مستحق ہے، اس بندے نے بھی اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرانہ ادا کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنا اکیلے کا دینا، اکٹھا وہ 10 20 30 لوگوں سے کرے گا، لیکن اپنے فطرانے سے وہ بھی مستثنا نہیں ہے. ہر بندے کا فطرانہ ہے. اور فطرانے کے جو مستحق ہیں، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ مساکین ہیں، فقراء ہیں، وہ فطرانے کے مستحق ہیں. آپ کے اہل علاقہ میں کوئی غریب آپ کو نظر آتا ہے، وہ فطرانے کا مستحق ہے. تو فطرانے کا جو مستحق ہوتا ہے، اس کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ والا بہرحال نہیں ہے، بلکہ لیکن چونکہ معاشرے میں غربت اتنی ہے، آپ کو زکوٰۃ کے مستحقین کو بھی آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو فطرانہ دینا کب ہے؟ فطرانہ عید سے قبل ادا کرنا ہے، اور رمضان کے آخری ایام میں فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فطرانے کے غلے کے اوپر چوکیدار تھے. وہ جو شیطان آیا اور آیت الکرسی بتائی تو وہ فطرانے کے غلے کے اوپر ہی تھا. اپنی خوشی سے آپ نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں. ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کا فطرانہ ادا کر دیا. نہ بھی بتائیں، وہ اپنا فطرانہ الگ ادا کر دیں تو بھی جائز صورت ہے. لیکن یہ کم از کم ایک شخص کا 1 دفعہ فطرانہ ادا کرنا فرض ہے. تو اگر آپ اپنے بھائیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر صدقہ کرنا چاہیں تو 100% جائز اور درست. آپ ان کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں. کیا ہم مسلک امام کا ہونا نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، ہم مسلک کا لفظ تو کئی حدیث قرآن سے نہیں ملتا، لیکن یہ بات ملتی ہے کہ امام کے کچھ آداب ہیں. اگر تو امام کے اندر آپ کو واضح شرک کے افعال اعمال نظر آ رہے ہیں تو آپ کو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن آپ راہ چل رہے ہیں، آپ کو امام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس امام کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہر کلمہ گو مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن مشرک کے پیچھے، جس کی اپنی نہیں ہوتی، ایک بندہ مزار کے اوپر سجدہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مزاروں پہ سجدہ کرنے والا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. یہ ایک عام فہم بات ہے. تو آپ ایسے عقیدے کے اماموں کے پیچھے نمازوں کو ادا نہ کریں کہ جو غیر اللہ کی عبادت کے اندر، شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہیں، ان کے پیچھے نمازوں کو ادا نہ کریں. ویسے اجمالی طور پہ سمجھا جائے
تو جن کے عقیدے درست ہیں، شرک سے پاک ہیں، دیوبندی ہو، جو بھی مسلک کا ہو، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اس میں کسی بھی قسم کی حرج کی بات نہیں۔ لیکن عقیدہ بہرحال درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔